بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے طلباء، آج ہم باب چہارم سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے صداقت، اس کی آج ہم نے بلند خوانی کرنی ہے، تو توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے۔ صداقت کے معنی ہے سچائی اور دیانتداری۔ صداقت سے مراد یہ ہے کہ جو بات انسان کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پر ہو، اسی کا نام سچائی ہے۔ اسلام میں سچائی کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ نہ صرف سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ اور ان کی صحبت میں رہنے پر بھی زور دیا گیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو یہ تاکید ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کی آگے تاکید کریں اور سچے لوگوں کا ساتھ دیں، ان کی صحبت میں رہیں۔ صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام صدیق تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صرف سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہو یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا رسول اللہ اس سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ جب بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا۔ سچ بولنا اہل جنت کی علامت ہے، پہچان ہے، نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی وجہ سے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اہل عرب میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کی سچائی اور اہمیت، آپ نے اس کی مختلف مثالیں دے کے اس کو واضح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یعنی کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہوگا ہی وہ جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گا اور ہمیشہ سچ بات کرے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں 4 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ میں بدکار ہوں، دوسرا یہ کہ میں چوری کرتا ہوں، اور تیسرا یہ کہ شراب پیتا ہوں، اور چوتھا یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ان میں سے کون سی برائی میں چھوڑ دوں، یعنی کہ ترک کر دوں؟ یعنی کہ 4 باتوں کو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بدکار ہوں، چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، تو ان میں سے ایک چیز کو میں چھوڑ دوں گا، اور وہ مجھے بتاؤ کہ میں کون سی چھوڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکمت بھرا جواب عطا فرمایا کہ اسے تمام برائیوں سے چھٹکارا مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے میرے صحابی، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کی حقیقت جانتے تھے،
اس لیے اسے جھوٹ ترک کر دینے کی نصیحت کی۔ اس شخص نے یہ عہد کیا کہ وہ اس بات پر قائم رہے گا اور آئندہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ رات ہوئی تو اس شخص کے دل میں حسب عادت شراب پینے کی خواہش پیدا ہوئی، پھر بدکاری اور چوری کا خیال آیا، مگر پھر اسے یہ خیال گزرا کہ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ اگر ان تمام برائیوں کا اقرار کیا تو سزا ملے گی، انکار کیا تو جھوٹ نہ بولنے کی وعدہ خلافی ہوگی۔ اس طرح اس نے تمام برائیوں کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ پھر جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے مجھے ساری برائیوں سے چھٹکارا مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب یہ سنا تو سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی شخص کا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہر طرح سے جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں نا کہ جب ہم بڑے جوش میں ہوتے ہیں اور بڑی بڑی جب ہم لوگوں کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم جو ہے اپنی بات کو چار چاند لگانے کے لیے اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر طرح کے جھوٹ جو ہے وہ بولنا چھوڑ دو اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، اور اگر سچ بولنے میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے۔ آگے اس کے بعد ہے صداقت کی اقسام۔ صداقت کی اقسام، سب سے پہلے ہے زبان کی صداقت۔ زبان کی صداقت سے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے، وعدہ پورا کرنا بھی زبان کی سچائی میں شامل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ زبان سے سچی بات ہی نکالی جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بھی ہے۔ نمبر دو، عمل کی صداقت۔ عمل کی صداقت یہ ہے کہ آدمی جو کچھ زبان سے کہے اس پر عمل بھی کرے۔ جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ مثلا نماز میں عاجزی اور انکساری کی اظہار کا مقصد دکھاوا یا نمائش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر نماز اپنے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے رکھے۔ اس طرح روزے کی حقیقت واضح کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ زبان کی سچائی کے ساتھ ساتھ عمل کی سچائی بھی ہو۔ نمبر 3 ہے دل کی صداقت۔ دل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ جس بات کا زبان سے اقرار کیا جائے اس کو دل کی سچائی کے ساتھ عمل میں بھی لایا جائے۔ ایمان لانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ کلمہ طیبہ نہ صرف زبان سے پڑھا جائے بلکہ سچے دل سے یہ گواہی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صرف زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے قبول نہ کیا وہ منافقین کہلائے۔ دل کی سچائی نہ صرف ایمان کے لیے ضروری ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بہت ہی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ وہ تم کو اس بات میں سچا سمجھتا ہو۔ اب صداقت کے فائدے کیا ہیں؟ سچائی کے فائدے کیا ہیں؟ سچ بولنے سے بندے کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو سنیے سچائی کے فائدے۔ سچے آدمی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ صداقت انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔
سچائی انسان کو جنت تک جبکہ جھوٹ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ سچے آدمی کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ صداقت کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ صداقت دنیا میں عزت بڑھانے اور آخرت میں جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو یہ بیٹا آج آپ کی بلند خوانی ہوئی ہے اور اس میں ہم نے صداقت کے بارے میں پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صداقت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔